ہم روزمرہ کی زندگی میں چلتے ہیں، دوڑتے ہیں اور چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہماری ان عام سی حرکات کے پیچھے کتنی غیر معمولی سائنس چھپی ہوئی ہے؟ آئیے آج اپنے جسم کی اس حیرت انگیز مشینری سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے۔ ایک ایسا کام جو ہم دن میں ہزاروں بار کرتے ہیں لیکن شاید ہی کبھی اس پر غور کرتے ہوں گے، چلنے کا ایک سادہ سا عمل، آخر یہ کام کرتا کیسے ہے؟ اس پورے عمل کی بنیاد ہے چال کا چکر، جسے انگریزی میں گیٹ سائیکل کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک مکمل ترتیب ہے۔ یہ تب شروع ہوتی ہے جب ہمارا ایک پاؤں زمین کو چھوتا ہے اور تب ختم ہوتی ہے جب وہی پاؤں اپنا چکر پورا کر کے دوبارہ زمین پر آتا ہے۔ یہی ہمارے چلنے کا بنیادی ردھم ہے۔ اس گیٹ سائیکل کو ہم دو بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا ہے سٹینڈز فیز، یعنی کھڑے ہونے کا مرحلہ۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارا پاؤں زمین پر ٹکا ہوتا ہے اور ہمارے پورے جسم کا وزن اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے سوئنگ فیز، یعنی جھولنے کا مرحلہ، جب وہی پاؤں ہوا میں اٹھ کر اگلے قدم کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ بنیادی بات سمجھ لی ہے تو چلیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور اس مشینری کو دیکھتے ہیں جو اس حرکت کو ممکن بناتی ہے۔ یعنی ہمارے جسم کے اپنے ہارڈ ویئر کی بات کرتے ہیں، اس کے لیورز اور انجنز کی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے ہمارے عضلاتی و استخوانی نظام یعنی مسکولوسکیلیٹل سسٹم کی وجہ سے۔ اصل میں یہی وہ فریم ورک ہے جو ہمارے جسم کی بنیاد ہے، جو ہمیں حرکت کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، ہمیں سیدھا کھڑا رکھتا ہے اور ہمارے جسم کو اس کی خاص شکل دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو ایک پیچیدہ مشین سمجھیں تو یہ سلائیڈ بالکل واضح کرتی ہے کہ کون سا پرزہ کیا کام کرتا ہے۔ ہماری ہڈیاں لیور کی طرح کام کرتی ہیں، ہمارے جوڑ بالکل دروازے کے قبضوں کی طرح ہیں جہاں سے حرکت ہوتی ہے، لیگامنٹس مضبوط بائنڈر ہیں جو ہڈی کو ہڈی سے جوڑتے ہیں، اور ہمارے پٹھے، ارے وہ تو اس مشین کے اصل انجن ہیں جو حرکت کے لیے ساری طاقت پیدا کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ انجن یعنی ہمارے پٹھے آخر کام کیسے کرتے ہیں؟ ان میں 4 بڑی زبردست خصوصیات ہیں۔ یہ ربڑ بینڈ کی طرح کھینچ سکتے ہیں اور پھر فوراً اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ دماغ سے آنے والے سگنلز پر فوراً رد عمل دیتے ہیں، اور سب سے اہم بات، یہ سکڑ کر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں جو ہماری ہر ایک حرکت کو حقیقت بناتی ہے۔ چلیے اب ایک اور پردہ ہٹاتے ہیں اور ان غیر مرئی قوتوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ہماری ہر حرکت انہی کے اشاروں پر چلتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، جیسا کہ بائیو میکینکس کے ایک طالب علم نے کہا تھا، یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم اسے مل کر آسان بنائیں گے۔ بنیادی طور پر ہمارے جسم کے ڈھانچے پر 2 قسم کی قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک ہے دباؤ کی قوت، جو چیزوں کو دباتی ہے، جیسے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کولے کے جوڑ پر پڑنے والا وزن، اور دوسری ہے تناؤ کی قوت، جو چیزوں کو کھینچتی ہے۔ اب جب یہ دونوں قوتیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں تو ایک نئی چیز بنتی ہے جسے جھکاؤ کا بوجھ یا بینڈنگ لوڈ کہتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ ایک پیمانے کو دونوں سروں سے جھکا رہے ہیں۔ بالکل ویسا ہی اثر ہماری لمبی ہڈیوں پر ہوتا ہے، جہاں ایک طرف دباؤ ہوتا ہے اور دوسری طرف کھنچاؤ۔ اور پھر آتی ہے مروڑ کی قوت، یعنی ٹورشن۔ اس کی بہترین مثال ہے گیلے تولیے کو نچوڑنا۔ بالکل اسی طرح جب ہماری ہڈیوں پر گھماؤ والی قوت پڑتی ہے تو ان پر ایک کاٹنے والا دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے تصورات، حرکت، جسمانی ڈھانچہ اور یہ نادیدہ قوتیں، جب یہ سب ایک ساتھ ملتے تو سائنس کا ایک پورا شعبہ وجود میں آتا ہے، اور اس شعبے کا نام ہے بائیو میکینکس۔ اگر بالکل سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ زندگی کی فزکس ہے۔ مطلب ہم میکینکس کے اصول استعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ چیزیں جیسے کہ ہم کیسے کام کرتی ہیں۔ اور پتہ ہے، اس کا نام ہی اس کی پوری کہانی بتا دیتا ہے۔ یہ قدیم یونانی زبان کے 2 لفظوں سے بنا ہے، بائیوزوس جس کا مطلب ہے زندگی، اور میکانیکے یعنی میکینکس، زندگی کی مشینری۔ کتنا زبردست نام ہے نا؟ اور یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، اس کی جڑیں قدیم یونان تک جاتی ہیں، جہاں ارسطو نے پہلی بار جانوروں کے جسموں کو ایک میکینیکل نظام کے طور پر دیکھا۔ پھر صدیوں بعد نشاط ثانیہ کے دور میں لیونارڈو ڈا ونچی جیسے عظیم لوگوں نے پٹھوں اور جوڑوں کا تجزیہ کیا،
اور پھر صنعتی دور میں آئے جیووانی بوریلی، جنہوں نے اس خیال کو پوری طرح اپنا لیا کہ جسم ایک مشین ہے، اسی لیے انہیں آج جدید بائیو میکینکس کا باپ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سننے میں تو بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس کی اصلی دنیا میں کیا اہمیت ہے؟ مطلب یہ سائنس ہماری زندگی پر سیدھا سیدھا کیسے اثر ڈالتی ہے؟ اس کا اطلاق تو ہر جگہ ہے، کھلاڑیوں کی کارکردگی بہتر کرنے سے لے کر مصنوعی اعضاء اور میڈیکل امپلانٹس ڈیزائن کرنے تک۔ یہ ہمیں چوٹوں سے ٹھیک ہونے میں مدد دیتی ہے، کام کی جگہوں کو محفوظ بناتی ہے، اور یہاں تک کہ جدید روبوٹس بنانے میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہ سائنس اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہڈیوں اور پٹھوں کے مسائل دنیا بھر میں شدید، لمبے عرصے تک رہنے والے درد اور معذوری کی واحد سب سے بڑی وجہ ہیں۔ جی ہاں، نمبر 1 وجہ۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ بائیو میکینکس کو سمجھنا صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ اصل میں انسانی صحت کو بہتر بنانے اور ہماری زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے نئے اور بہترین حل تلاش کرنے کی چابی ہے۔ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری حرکتیں کتنی پیچیدہ ہیں۔ جیسا کہ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے، یہ صرف ہڈیوں اور پٹھوں کا کھیل نہیں ہے، اس میں ہمارے حواس، ہمارا دماغ اور ہمارا پورا جسم سب ایک ساتھ مل کر ایک حیران انگیز تال میل کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اگر ہمارے جسم واقعی اتنی شاندار اور پیچیدہ مشینیں ہیں تو ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پوری طرح کھولنے اور استعمال کرنے کے لیے ہمارا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔